بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بہت پیاری درود یعنی درود تاج کی فضیلتوں کے بارے میں، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس لیے کہ ویڈیو کے آخر میں درود تاج پڑھ کر کے سنائی جائے گی۔ پیارے ناظرین، درود تاج کو بے شمار فضائل و خواص عطا کیے گئے ہیں جن کا احاطہ اس مختصر سی ویڈیو میں ممکن نہیں، لیکن ہم پھر بھی آپ کے سامنے اس کی چند فضیلتیں ذکر کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کی پہلی اور بہت پیاری فضیلت یہ ہے کہ اس درود کے اندر معراج کے واقعے کو بہت اچھے انداز میں ذکر کیا گیا ہے، جس کا اندازہ آپ درود تاج کو سن کر کے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اور پیارے دوستوں، اس کی دوسری اور بہت پیاری فضیلت یہ بھی ہے کہ جس انسان پر کسی طریقے کا سحر ہو، آسیب ہو، جادو، جن شیطان سے پریشان ہو، اس کے گھر میں جن شیطان کا سایہ ہو یا کسی بھی طریقے کا مرض ہو، خاص طور پر اگر جس انسان کو چیچک کا مرض ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اگر درود تاج کو 11 مرتبہ پڑھ کر، صرف 11 مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کر دیا جائے یعنی پھونک دیا جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی تو ان کی یہ بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اور پیارے دوستوں، جس انسان کے رزق میں برکت نہ ہوتی ہو یا روزگار کی تلاش میں پھرتا ہو اور روزگار حاصل نہ آتا ہو، یا گھر میں کمائی ہونے کے باوجود بھی برکت نہ ہوتی ہو، گھر میں ہمیشہ پریشانی کا ماحول رہتا ہو، گھر کی تنگ دستی کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہو، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یعنی ہر روز فجر کی نماز پڑھے اور 7 مرتبہ درود تاج کو پڑھ لیا کرے، اور اپنا یہ روٹین بنا لے کہ ہر روز اس کو 7 مرتبہ درود تاج فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب وہ ایسا کرے گا تو کچھ ہی دنوں میں اس کا اثر اس کو پتہ لگ جائے گا اور وہ اس کی برکتیں اپنے گھر میں اپنے رزق میں معلوم کر لے گا، اس کی برکتیں سمجھ جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی درود تاج کی کچھ فضیلتیں۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ آئیے اب سنتے ہیں درود تاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معقر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل علیہ السلام خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين،
راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.